اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتعطى العوالم بطیبہ وذکرہ ورحمہ۔ برادران طریق، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ، جیسا کہ فاضل مقرر نے فرمایا کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی جس میں جنگ و جدال حرام ہے، نہیں کیا جاتا، اس میں ایک ماہ محرم الحرام بھی ہے، یعنی محرم کے مہینے میں جنگ و جدال نہیں ہوتی تھی، پرانے زمانے کا جو دستور تھا۔ اب محرم کی اہمیت کس سے ہے؟ تو محرم کی اہمیت یوم عاشورے سے ہے، یعنی یوم عاشورہ 10 محرم الحرام ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام حکمت والے کام انجام دیے۔ تمام حکمت والے کام، جتنے بڑے بڑے کام ہیں، ہر بڑا کام اللہ تعالیٰ یوم عاشورہ کے دن انجام دیا۔ آدم علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی، یعنی جب جنت سے نکالے گئے جو دعا مقبول ہوئی وہ دعا 10 محرم کو مقبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آگ ٹھنڈی ہوئی وہ 10 محرم الحرام کے دن ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو جدی پہاڑ پہ ٹکی آ کے طوفان کے بعد وہ 10 محرم کا دن تھا۔ یعنی جتنے بڑے بڑے کام تھے اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام بڑے بڑے حکمت والے کام، تمام کے تمام کام اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کے دن دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو نجات ملی فرعون سے وہ بھی یوم عاشورہ کے دن تھی۔ مدینہ منورہ میں جب ایک مرتبہ یہودی روزہ رکھے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ فرمایا کہ آج کے دن ہم کو فرعون کے عذاب سے ہم کو نجات ملی تھی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فرعون سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے تو ہماری خرابت داری زیادہ ہے، ہم روزہ رکھنا ہمارا حق ہے۔ تمام صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے اور آنے والے وقت میں یعنی آنے والے سال اگر اللہ تعالیٰ حیات دیا تو ہم 2 روزے رکھیں گے، ہم 2 روزے رکھیں گے، یا تو 9-10 کا رہیں گے یا 10-11 کا رہیں گے۔ یہ 2 روزے کیوں بولے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اس میں مصلحت تھی؟ مصلحت یہ تھی کہ ہماری مشابہت دوسروں سے نہ ہو۔ مشابہت بولے تو سملیرٹی، مشابہت یعنی سملیرٹی، یعنی آپ کو دیکھے تو آپ مسلمان نظر آنا، آپ کے کام، آپ کے اعمال، آپ کا لباس، آپ کی چال ڈھال، آپ کی گفتگو، جیسے ہی آپ کو دیکھے فوراً اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو معاشرے میں دیکھ سکتے، جب تک کہ نام نہیں پوچھے ہم کو معلوم نہیں ہوتا نہ مسلمان ہے ہندو ہے، جب تک کہ ہم نام نہیں بولا انہیں۔ بعض مرتبہ آندھرا طرف کے یعنی آندھرا سائڈ کے جو مسلمان ہیں وہ لوگ بات کرے بھی تو سمجھ میں نہیں آتا، وہ لوگ کہ بات کرنے کا لہجہ بھی تیلگو اسٹائل میں بات کرتے، وہ لوگ کا بات کرنے کا طریقہ بھی، رہن سہن بھی، یعنی اتنا ہمارا مشرکانہ اور کفرانہ ہمارا لوگوں میں ہماری مماثلت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اپنی شناخت ختم کر دیے، ہماری شناخت ختم ہو گئی۔ یہودی لوگ بھی داڑھی رکھتے تھے، مسلمان بھی داڑھی رکھتے تھے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نصرانی داڑھی نہیں رکھتے، نصرانی یعنی عیسائی داڑھی نہیں رکھتے تھے، کلین شیو رہتے تھے وہ لوگ۔ یہودی لوگ داڑھی بڑی رکھتے تھے، مونچھ بھی بڑی رکھتے تھے۔ تو سرکار سے بولے کہ ہم کو نہ نصرانیوں سے مشابہت ہونا ہے نہ یہودیوں سے مشابہت ہونا ہے، نہ نصرانیوں سے نہ یہودیوں سے۔ آپ نے فرمایا داڑھی چھوڑو، یعنی نصرانیوں سے مشابہت ختم، نصرانیوں سے مشابہت ختم۔ آپ نے فرمایا اپنی مونچھ کو چھوٹی رکھو، یہودیوں سے بھی مشابہت ختم، یعنی اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنا، اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنا۔ تو یہ جو 10 محرم کا دن تھا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا متبرک دن ہے، اتنے حکمت والے کام ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام کام 10 محرم کو انجام دیا۔ قیامت بھی جو برپا ہوگی
وہ 10 محرم کے دن برپا ہوگی، یعنی قیامت بھی جو آنے والی ہے وہ قیامت بھی 10 محرم کو آنے والی ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے کام، تمام کے تمام کام 10 محرم کو ہوئے، اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی 10 محرم کو پیش آیا، یعنی اللہ کے نزدیک وہ واقعہ بھی بڑے بڑے حکمت والے واقعوں کے برابر ہے، وہ واقعہ بھی بڑے بڑے حکمت والے واقعوں کے برابر ہے کہ آپ کا جو شہادت ہے، آپ کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، آپ کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شہادت تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہوئی، شہادت تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہوئی، شہادت تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، ان کی شہادتوں کا تذکرہ نہیں کرتے، تذکرہ اگر کرتے ہیں تو امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ کیا بھائی غلط ہے، غیر ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی شہادت پہلے سے تعین شدہ تھی، آپ کو معلوم تھا میں شہید کیا جانے والا ہوں، اس کے بعد بھی آپ کربلا کے مقام پہ پہنچے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا آپ کی شہادت ہونے والی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا آپ کی شہادت ہونے والی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا آپ کی شہادت ہونے والی ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل طور پہ پتہ تھا اس بات کا کہ میری شہادت ہونے والی ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سرکار کے پاس تشریف لائے اور 2 جوڑے پیش کرے، ایک ہرے کلر کا، ایک لال کلر کا، ایک ہرے کلر کا، ایک لال کلر کا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ کس کے لیے؟ یہ ہرا جو ہے یہ امام حسن کے لیے ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی جو موت ہوگی ان کو زہر دے کر مارا جائے گا، اور یہ لال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ان کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور یہ خون سے آپ کا چہرہ لال ہوگا۔ اور جنت میں 2 بڑے بڑے محل ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کس کے محل ہیں؟ فرمایا گیا کہ یہ جو زمرد ہے، یعنی بالکل ہرا جو محل ہے ہرے رنگ کا، یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، اور یہ جو لال رنگ کا جو محل ہے یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ یعنی بچپن ہی سے آپ کے بارے میں یہ بات پیشن گوئی کر دی گئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو ایک شیشی دی، مٹی، یہ کربلا کی مٹی ہے، جس وقت یہ مٹی لال ہو جائے سمجھ جانا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ یعنی اطلاع ہے، تمام بات کی آپ کو اطلاع ہے، آپ کی شہادت ہونے والی ہے، اس کے بعد بھی آپ اس مقام پہ تشریف لے گئے۔ اور یہ شہادت کا جو واقعہ ہے، یہ شہادت کا واقعہ ایک ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ کیسے قربان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی آزمائش لیتا ہے، اور آزمائش میں ہم کہاں تک قائم رہتے ہیں، آزمائش میں ہم کہاں تک اترتے ہیں، کہاں تک ثابت قدم رہتے ہیں آزمائش میں ہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزماتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خوف طاری کرنے کی کوشش کی گئی، آپ خوفزدہ نہیں ہوئے، لیکن طاری کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ آپ کے کنبے کو گھیر لیا گیا، آپ کو ہلنے نہیں دیا گیا، فرات کا پانی آپ کے اوپر بند کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں، خواتین آپ کے ساتھ ہیں، رو رہی ہیں، بلک رہی ہیں، لیکن آپ خوفزدہ نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آزما رہا، دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون میری آزمائش میں ثابت قدم ہوتا ہے، کون میری آزمائش میں ثابت قدم ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے آزماتا ہے، بھوک سے، یعنی پانی بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا تو کھانے کے لیے کہاں سے لائیں گے؟ بھوک سے آپ کو آزمایا گیا۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال، آپ کے مال و متاع سے آپ کو آزمایا گیا، آپ کی مال و متاع سے آپ کو آزمایا گیا، آپ مال و متاع سے پیچھے نہیں ہٹے۔ من الاموال والانفس، اپنے آپ پہ، نفسوں پہ، یعنی آپ کے اوپر حملے کیے گئے، آپ کے اوپر تلواریں چلائی گئی، آپ کے اوپر تیرے چلائے گئے، آپ کے اوپر بھالے چلائے گئے، لیکن آپ ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرے، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرے آپ، یعنی آپ ثابت قدم رہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی ہوں۔ اور والثمرات، پھلوں سے، ثمر کا معنی پھل کا آتا ہے، لیکن جو تشریح ہے کہ اولاد سے آزمایا جائے گا،
اولاد سے آزمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ جو سب چیزوں پہ ٹک گیا اس کے لیے کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بشارت ہے اس کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت دے رہا اللہ تعالیٰ. جو صبر کرتے ہیں ان تمام چیزوں پر، جو ٹک جاتے ہیں ان تمام چیزوں پر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارت دے رہا. ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اور اتنی آزمائشیں، تمام کی تمام آزمائشیں یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر آئی. آپ پیچھے نہیں ہٹے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جو حسین سے بغض رکھے گا اس سے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. جس نے حسین سے دوستی کی یعنی حسین کی محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. محبت کا کلیہ کیا ہے؟ محبت کا کلیہ یعنی لا، محبت کا ایک کلیہ ہے. کیا کلیہ ہے بھائی؟ کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، وہ جس سے محبت کرتا ہے ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں. محبت کا کلیہ یہی ہے نا. ہم جس سے محبت کریں یعنی ایک ہمارا بہت دوست، بہت کلوز فرینڈ ہے ہمارا ایک دوست بہت زیادہ ہم سے کلوز ہے، بہت زیادہ کلوز ہے. اگر اس کا کوئی اور دوست بھی ہے جو کلوز ہے اس کو، ہم اس سے بھی دوستی کر لیتے ہیں. ہم اس سے بھی دوستی کر لیتے ہیں. کیوں دوستی کرتے ہیں؟ یہ دوست کا دوست ہے. اس کو اگر میں دوستی رکھا تو یہ دوست میرا خوش ہوتا. اس سے میں دوستی رکھا تو یہ دوست میرا خوش ہوتا. تو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جن کو آپ کاندھے پہ لے کے پھرے، جیسے ابھی فاضل بخاری نے ارشاد فرمایا، جن کو آپ اپنے کاندھوں پہ لے کے پھرے. جب آپ سجدہ کرتے، آپ کے پیٹھ پہ چڑھ جاتے، اپنے سجدوں کو آپ طویل کر دیتے، اپنے سجدوں کو آپ طویل کر دیتے. آپ کا ایسا مقام ہے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ شہید ہونے کے لیے خود گئے. کس لیے؟ شہید ہونے کے لیے. کیوں شہید ہونا چاہے؟ دین کی خاطر. دین کی خاطر یعنی دین میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا وہ بگاڑ کو آپ برداشت نہیں کر سکے. نانا جان کے دین میں جو بگاڑ ہے، وہ بگاڑ جو یزید بگاڑ پیدا کرا تھا، یعنی حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دے دیا، آپ کو گوارا نہیں تھا. دنیا میں آدمی جو ہے دو ہی چیزیں ہیں، دین، دنیا. دین کی محبت کرے اللہ تعالیٰ دین ہمارے لیے آسان کرتا، دنیا مشکل ہو جاتی. دنیا سے محبت کرے دین ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. جو دین سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ چاہا اس کو دنیا سے بھی نوازتا ہے. دنیا میں 7 ایسے پردے ہیں جو ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوتے ہیں. ہم ان پردوں کو ہٹا دیے، اگر ہم ان پردوں کو ہٹا دیے یعنی ان کی محبت سے ہم بچ گئے، ان کے شر سے بچ گئے، ان کے شر سے اگر ہم بچ گئے تو پھر ہم کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے. کیا ارشاد فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرِثِ. یعنی اللہ تعالیٰ 7 چیزوں کے بارے میں بتا رہا. یہ چیزیں ہیں، اگر ہم ان چیزوں سے بچ گئے، اگر ہم ان چیزوں سے بچ گئے تو ہم کامیاب ہیں. یہ 7 چیزیں کون سی؟ اور یہ 7 چیزیں تھیں جو یزید کے اوپر پڑی ہوئی تھی. یہ 7 چیزیں تھیں جن کے گروہ میں یعنی ان کے جال میں یزید پھنسا ہوا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، دنیا میری ہے، جاہو جلال میرا ہے، حکومت میری ہے، قوت میری ہے، اقتدار میرا ہے، میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں، دین میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہوں. وہ نہیں سمجھا کہ دنیا فانی ہے. کل من علیہا فان، کل من علیہا فان یعنی ہر چیز دنیا میں جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، فانی ہے، باقی رہنے والی کوئی چیز نہیں ہے. اور شہادت حسین کے تقریباً قریب 2 سال کے آس پاس میں ختم ہو گیا، زندگی نہیں گزارا. جب شہادت حسین ہوئی، جب آپ کے سر انور کو نیزے پہ رکھ کے یزید کے سامنے پیش کیا گیا، یزید کے دربار میں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا.
یزید کے دربار میں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا. یہودی پوچھا کہ کس کا اثر ہے یہ؟ آپ بولے کہ امام حسین کا ہے. ان کے ماں باپ کون تھے؟ یزید بولا کہ ان کے ماں باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے نانا شرمندگی محسوس کرا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا ہے. وہ یہودی دھتکار دیا، بولا کہ میں ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کی آل سے ہوں، آج بھی ہزاروں لوگ میری چوکھٹ کو چوم کے جاتے، اور تم آل رسول کو قتل کر دیے. آج بھی یہودی ہزاروں سال گزر گئے، میں موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہوں، میری چوکھٹ پہ لوگ ماتھا ٹیک کے جاتے، بوسہ دے کے جاتے میری چوکھٹ پہ، تم آل رسول کو قتل کرتے ہو. کیا سمجھ رہے ہیں تم؟ یعنی انہیں جن کو خوش کرنے کی فکر کرا وہ لوگ خود اس کو دھتکار دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو 7 پردے ہم پہ پڑے ہیں جن سے ہم کو بچنا ہے، سب سے پہلا پردہ کیا ہے؟ حب الشہوات من النساء. حب الشہوات من النساء یعنی عورتوں کے لیے مردوں کا پردہ، مردوں کے لیے عورتیں. یعنی ایک دوسرے کے لیے ہم محبت میں اللہ کی محبت سے غافل نہیں ہونا، عورتوں کی محبت میں ہم غافل نہیں ہونا، عورتیں مردوں کی محبت میں غافل نہیں ہونا. اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کر دیے وہ حدود پہ قائم رہنا، حدود سے تجاوز کر دیے. اور سب سے بڑا جو فتنہ ہوتا ہے وہ فتنہ یہی ہوتا ہے، جہاں فساد ہوتا ہے، جہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. اس سے ہم کو بچنا ہے، یہ بگاڑ سے ہم کو بچنا ہے. تو حب الشہوات من النساء یعنی عورتوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ محبت سے ہم کو بچنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ والبنین اولاد کی محبت. اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ بھی ارشاد فرمایا، ہم جو ذکر سے پہلے اکثر وہ آیت پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. نہ اولاد، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے ایک پردہ ہے دین کو پہنچنے کے لیے. یعنی اس سے بچنا، تمام چیزیں رکھنا ہے لیکن ان کے اپنے اپنے حدود جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان حدود پہ ہم کو چلنا ہے، ان حدود پہ رکھ کے ہم کو کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا حکم دیا اولاد کی پرورش کا بس اتنی پرورش، دین کے مقابلے میں آ گیا اس کو چھوڑ دینا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان انکار کرا نوح علیہ السلام کا، بولا نوح علیہ السلام بولے اے بیٹے آ جا، آج کے دن کوئی بچنے والا نہیں ہے. بولا کہ نہیں ابا جان میں پارے جودی پہ چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام بولے آج کے دن کوئی بچنے والا نہیں ہے، بچے گا وہی جو میری کشتی میں سوار ہے، میری کشتی میں جو سوار ہے وہی بچے گا، کوئی اور نہیں بچے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا بولا نہیں میں چلے جاؤں گا. نوح علیہ السلام سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ بولے اے نوح تم دعا مت کرو کافر بیٹے کے لیے. یعنی نوح علیہ السلام پیغمبر ہونے کے بعد بھی کوشش کرے اپنی اولاد کو بچانے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے. یعنی اولاد جو ہوتی ہے وہ اولاد کیا ہوتی ہے؟ ہم کو دین سے دور کر دیتی ہے. اولاد کی محبت پہ ہم غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں، اولاد کی محبت پہ ہم اولاد کو اچھی پرورش کرنے کی خاطر حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں. اولاد کی محبت پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تمام چیزوں کے یعنی دین کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. عورتوں کی محبت پہ ہم دین کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، عورتوں کی محبت پہ دین کو یعنی یہ تمام کے تمام چیزیں یزید کے پاس تھے، یزید کے اوپر یہ پردے پڑے ہوئے تھے. اور تیسرا پردہ کیا تھا؟ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ یعنی تیسرا اور چوتھا پردہ کیا ہے؟ مال و دولت، اشرفی، سونا چاندی. یعنی مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، سونے کی محبت، چاندی کی محبت. یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دین سے دور کرتی ہیں، دنیا کی طرف لگاتی ہیں. سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف جو ہے تمہارا کہ مال کی محبت تمہارے پاس آ جائے گی. آخری وقت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمام کے تمام لوگ چیل کے جیسا مسلمانوں پہ جھپٹیں گے. تو صحابہ کرام پوچھے اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے. صحابہ کرام بولے کہ ہم تو ابھی اتنے مختصر ہیں جنہیں بڑے بڑے لوگوں پہ غلبہ پا رہے ہیں. آپ بولے کہ اس وقت میں جو مسلمان ہوگا 2 چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. ایک موت کا خوف آ جائے گا، ایک موت کا خوف آ جائے گا، دوسری دنیا کی محبت آ جائے گی. جب مسلمان موت سے ڈرنا شروع کر دیا
جب مسلمان موت سے ڈرنا شروع کر دیا اس کا زوال، دنیا کی محبت جب آ گئی اس کا زوال. یہ مسلمانوں میں سب سے بڑا نقصان پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. تو عورت کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت اور عمدہ گھوڑے، یہ تشبیہ مطلب لفظی معنی جو نکلتا، لیکن سواری سے محبت، یعنی میرے پاس بڑی گاڑی ہونا، ان کے پاس وہ کار ہے میرے پاس یہ کار ہونا، ان کے پاس وہ کار ہے میرے پاس اور بھاری کار ہونا، یعنی سواری رکھنے کی فکر ہونا، دنیا کی محبت. یہ تمام چیزیں دنیا کی محبت ہوتی ہیں. اس کے بعد چھٹا آپ کے پاس جو ہمارے پاس ہے گائے، بیل، بھینس، یعنی یہ بھی یعنی جو ذریعے سے ہم دولت کما سکتے ہیں وہ ذرائع بھی ہمارے پاس ہونا. ساتواں پردہ کیا ہے؟ سلطنت ہونا. سلطنت یعنی ہماری ایک بڑی بڑی دیوڑی ہونا، ہماری بڑی ایک بلڈنگ ہونا، ہمارے نوکر چاکر ہمارے پاس ہونا، کام کرنے والے لوگ ہمارے پاس ہونا. یہ پردہ جب آنکھوں پہ پڑ جاتا ہے، یہ پردہ جب آنکھوں پہ پڑ جاتا ہے تو پھر دین کی فکر ختم ہو جاتی ہے، دین کی فکر ختم ہو جاتی. یزید کے اوپر یہ تمام کے تمام پردے پڑ گئے، یزید کے اوپر یہ تمام کے تمام پردے پڑ گئے اور اس نے وہ کام کر ڈالا، قیامت تک ملعون ہوا، قیامت تک پلید ہو گیا، اس کی کوئی قدر نہیں ہے. آج بھی حسین علیہ السلام کو لوگ یاد کرتے ہیں، یزید کو یاد نہیں کرتے، یزید کو یاد نہیں کرتے. اسی لیے شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ افضل کل گھروں میں گھرانہ حسین کا، افضل کل گھروں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا صلی اللہ علیہ وسلم. افضل کل گھروں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک دن کی تھی حکومت یزید کی، ایک دن کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. یزید کی حکومت تو ایک دن، 2 دن، 2 سال میں ختم ہو گیا، انہیں 2 سال میں یزید ختم ہو گیا. لیکن حسین علیہ السلام آخرت تک باقی ہیں، قیامت تک، صبح قیامت تک باقی ہیں. اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسن حسین جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. خطبے میں کیا بولتے امام صاحب؟ خطبے میں عربی خطبہ جو ہوتا ہے خطبہ ثانی، خطبہ ثانی میں آپ لوگوں کا نام لینے سے پہلے کہتے ہیں کہ سید الشہداء یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. کون؟ امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جن کو ناراض کرنا اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہا، گوارا نہیں کرا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوارا نہیں کرے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ناراض کرنا گوارا نہیں کرے. ایسے اس کے اوپر یزید پلید اور اپنی تلوار چلایا، اپنی تلوار چلایا اور آپ کو اس دنیا سے پناہ، مطلب آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کی شہادت ہو گئی. واقعہ جو ہے ہم کو واقعہ بھی تھوڑا معلوم ہونا چاہیے، حقائق بھی ہم کو معلوم ہونے چاہیے کہ شہادت کیوں ہوئی، واقعہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعہ کیسے پیش آیا، واقعے کی حکمت، کیونکہ آپ حکمت کو نہیں چھوڑے. آپ کو معلوم ہے وہاں انتقال آپ کی شہادت ہونے والی ہے، لیکن آپ جو حکمت اختیار کرنا ہے، حکمت پوری برابر آپ اختیار کریں. جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید تخت پہ بیٹھا، یزید دنیا پرست تھا، یزید ناچنے گانے کے معاملات، محافلیں سجایا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، یعنی جتنے حرام کام ہیں تمام کے تمام حرام کام وہ کیا کرتا تھا. جیسے ہی وہ خلافت پہ بیٹھا بولا کہ میری خلافت پہ سب لوگ بیعت لینا، سب لوگ بیعت لے لیں گے، لیکن مجھ کو خوف، خطرہ جو ہے، میرے کو 4 لوگوں سے خطرہ ہے، میرے کو 4 لوگوں سے خطرہ ہے. ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان سے بھی آپ کو خطرہ ہے. ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو خطرہ ہے، اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطرہ ہے. یعنی 4 لوگوں سے اس کو خطرہ ہے. انہیں بولا کہ بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینا. آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے. فوراً خاصد کو، یعنی اپنے ایمبیسڈر کو، ایک میسنجر کو بھیجا کہ جاؤ گورنر جو ہے مدینہ منورہ کا، گورنر کو دو اور اسے کہو کہ فوراً امام حسین سے بیعت لو، امام حسین سے بیعت لو. جو گورنر جو تھا اس وقت وہاں کا، وہ گورنر کیا آپ کو بلا بھیجایا،
بلا بھیجا کے بولا کہ بھائی معاملہ ایسا ہو گیا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پردہ فرما گئے، یزید خلیفہ ہو گیا، آپ کو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، آپ اس سے کچھ وقت طلب کریں۔ میں بھی جواب نہیں دیتا، کیونکہ اگر میں بیعت کروں گا تو سب کے ساتھ بیعت کروں گا، چھپ کے بیعت نہیں کروں گا، علل اعلان بیعت کروں گا۔ میرے سے چھپ کے، میں معمولی آدمی نہیں ہوں، میں معمولی آدمی نہیں ہوں، میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر میں بیعت کروں گا تو علل اعلان بیعت کروں گا، میں وقت چاہتا ہوں۔ آپ مکان واپس آئے، رات گزارے، پھر اس کا فورس بڑھتا رہا گورنر کا، پھر رات ہوئی، آپ روضہ رسول کے پاس گئے، سرکار وسلم کے مزار مبارک کے پاس گئے، چمٹ کے آپ روئے، بولے کہ اگر میں یہاں پہ اگر انکار کروں تو بھی یہاں پہ خون خرابہ ہو سکتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے مزار مقدس کے پاس خون خرابہ ہو، آپ کے شہر میں خون خرابہ ہو، آپ کے شہر میں خون خرابہ ہو، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینے سے مکہ کوچ کیے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینے سے مکے کو کوچ کیے، مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ میں کہاں ٹھہرے آپ؟ شعیب ابی طالب میں ٹھہرے، یعنی آپ کے دادا کی جو گھاٹی تھی، آپ کے دادا کی جو گھاٹی تھی شعیب ابی طالب، جہاں پہ سرکار صاحب 3 سال مقاطعے میں رہے، یعنی سوشل بائیکاٹ جب آپ کا کیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ جو گھاٹی میں آپ تھے، وہی گھاٹی میں آپ جا کے ٹھہرے۔ مکے کے گورنر کو اطلاع ملی کہ یہاں پہ آ گئے، یزید کیا مکے کے گورنر کو انسٹرکشن دیا کہ آپ فوراً میرے ہاتھ پہ بیعت لو۔ اسی دوران کوفہ کے لوگ کیا کیے، آپ کو خطوط لکھنا شروع کرے، خط لکھنا شروع کرے۔ کیا بول کے خط لکھنا شروع کرے؟ یہ بولے کہ یزید خلافت کے حقدار نہیں ہے، خلافت کے قابل نہیں ہے، خلافت کے قابل آپ ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم یزید کے خلاف جنگ کریں گے، ہم یزید کے خلاف جنگ کریں گے۔ 1 خط، 2 خط، 3، 4، 5، سبوں میں خطوط آنا شروع ہو گئے۔ آپ بولے نہیں کچھ بھی۔ بعد میں ایک خط ایسا آیا جس میں لکھا گیا کہ ہم کل قیامت میں آپ کے نانا جان کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے۔ کیا بول کے شکایت کریں گے؟ اس بات کی شکایت کریں گے کہ جب یزید غلط کام کر رہا تھا ہم آپ کو بلائے، آپ نہیں آئے۔ یزید جب خلافت کے حقدار نہیں تھا، خلافت کا حقدار نہیں تھا، ہم آپ کو بلائے، آپ اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر نہیں آئے، ہم شکایت کر دیں گے سرکار کل قیامت میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں، اب جانا ہے، حجت پوری کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرا کیا حشر ہونے والا ہے، آپ کو معلوم ہے میرا کیا حشر ہونے والا ہے، لیکن حجت پوری کرنا ہے۔ کل قیامت میں ان کو موقع نہیں ملنا، کوفہ والوں کو یہ موقع نہیں ملنا کہ میں کوشش کر رہا تھا بلانے کی، ہم لوگ کوشش کرے بلانے کی، آپ نہیں آئے، ورنہ اگر آپ آتے ہم آپ کے ساتھ جنگ کرتے۔ آپ کیا کیے؟ اپنے چچرے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کیا کیا؟ کوفہ بھیجے، جاؤ یہ خطوط آ رہے ہیں، اس کی تحقیق کرو، اس کی تحقیق کرو کہ کون ہے، مطلب یہ جو لوگ خط لکھ رہے ہیں یہ حقیقت میں میرے ساتھ ہیں یا پھر خالی ایسے خط آ رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ پہنچے کوفہ میں۔ کوفہ کے لوگوں کو اطلاع کرے تو ایک ہی دن میں تقریباً الگ الگ روایتیں ہیں، 12,000، سب سے چھوٹی روایت بھی اگر لی ہم، ایک ہی دن میں 12,000 آدمی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے، ہے نا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ بنانے تیار ہے، 12,000 لوگ بول دیے، ایک دن میں بول دیے۔ وہ ٹائم میں 12,000 بولے تو بہت بڑی بات ہے، ایک دن میں۔ آپ فوراً کیا کریں؟ خط لکھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ بھائی یہاں کے لوگ 12,000 لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیے آپ کی طرف سے، آپ آ سکتے ہیں۔ اس وقت جو کوفہ کا گورنر تھا وہ ان کا نام تھا نعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ ہم بول سکتے ہیں، کیونکہ انہوں ظلم نہیں کرے۔ ان کے مصاحب بولے تم کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ مسلم بن عقیل آ کے بیعت کر رہے ہیں، گرفتار کرو فوراً اور یزید کے پاس بھیجو، ان کو قتل کر دو۔ نعمان بن بشیر بولے کہ میری ولایت چلے گئی، میری امارت چلے گئی، میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ جب یہ سن لیے وہ لوگ تو وہ لوگ فوراً کیا کرے؟ یزید کو لیٹر لکھے ڈائریکٹ،
ڈائریکٹ یزید کو لیٹر لکھ کے بولے کہ اگر تم فوراً کچھ اقدام نہیں اٹھائے اگر تو پھر کوفہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، کوفہ پہ تمہاری حکومت ختم ہو جائیں گی۔ یزید کو بھی اندازہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت زیادہ ہے، ان کے چاہنے والے زیادہ ہیں، اگر بات بگڑ گئی بڑھ گئی اگر آگے تو پھر میرے ہاتھ سے کوفہ جا سکتا ہے، یعنی میری اقتدار کو خطرہ ہے، میرے اقتدار کو خطرہ ہے، میرے تخت و تاج ختم ہو سکتا ہے۔ فوراً وہ کیا کیا، ابن زیاد، عبداللہ ابن زیاد، یعنی جو آپ کا یزید کا چچیرا بھائی تھا، بڑا ظالم، یزید کا چچیرا بھائی تھا عبید اللہ ابن زیاد جس کو کہا جاتا ہے۔ زیاد جو ہے یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سوتیلے بھائی تھے، ان کا بیٹا جو ایک اور اسٹیٹ کا گورنر تھا، ایک اور اسٹیٹ کا گورنر تھا۔ یزید فوراً ان کو انسٹرکشن دیا، ابن زیاد کو بولا تم فوراً کوفہ پہنچو، تم فوراً کوفہ پہنچو، نعمان بن بشیر کو معزول کرو، تم امارت سنبھالو، تمہارے ذمہ، اور فوراً مسلم بن عقیل کو روکو، گرفتار کرو، میرے پاس لا کے چھوڑ دو۔ کیا کیا انہیں؟ ابن زیاد آیا، کیسا آیا؟ فوج کے ساتھ نہیں آیا، تھوڑے لوگوں کو لے کے آیا، اور ایسا لباس پہن کے آیا کہ لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین آ رہے ہیں، پکارنے لگے یا حسین یا حسین، یعنی آ گئے ہمارے حسین، آپ آ جائیے، ویلکم، آپ کو ویلکم کرنے لگے۔ آ کے اپنا چہرہ بتا کے بولا کہ میں ابن زیاد ہوں، میں ابن زیاد ہوں، اور معلوم ہوا ہے کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت لے رہے ہیں، جو بیعت کرے ختم کر دو، اور مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ شہر بڑا تھا، آپ چھپے ہوئے تھے، آپ چھپے ہوئے تھے۔ انہیں کیا کیا، جو ہیڈ کوارٹر جہاں ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ جہاں سے وہ آپ کا کام پورے چلاتا ہے، وہ وہاں پہ چلے گیا، جا کے بیٹھ گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنے یہ تو بولے بھائی کہ یزید کے اس کے ساتھ تو فوج نہیں ہے، ابن زیاد فوج تو ابھی نہیں لایا، آپ اپنے لوگوں کو جو ہاتھ پہ بیعت کرے تھے آپ کے، فوراً وہ لوگوں کو آپ جمع کرے، تقریباً 4000 آدمی آپ کے ساتھ فوراً جمع ہو گئے۔ الگ الگ روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 30,000 آدمی آپ کے ساتھ آئے، تقریباً 30,000 آدمی آپ کے ساتھ آئے، یعنی مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے، اس کے پورے محل کو گھیر لیا ابن زیاد کے محل کو پورا گھیر لیے، گھیر کے بولے اب اس کو گرفتار کرنے کی بات چل رہی۔ ابن زیاد کیا کرا، وہ جو کوفہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، سرداروں کو فوراً محل میں بلا کے اوپر فصیل پہ لے گیا، فصیل پہ لے جا کے سب کو بولنے لگایا کہ تم اپنے اپنے جو قبیلے کے لوگ ہیں بھیجا دو وہ لوگوں کو واپس، اگر نہیں بھیجیں گے تو پھر میں سب کو قتل کر دوں گا، اور اگر بھیجا دیے تو پھر تم کو مال و متاع دوں گا، دولت دوں گا، یعنی مال کی محبت، مال کی محبت، اگر نہیں بھیجیں گے تمہاری اولاد قتل ہو جائیں گی، اولاد کی محبت، یعنی مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں کیا کرے، دین کو چھوڑ دیے وہ لوگ، اوپر چڑھ کے سب کو بولے سب چلے جاؤ چلے جاؤ، ہوتے 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 پورے چلے گئے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اکیلے رہ گئے۔ آپ پھر چھپ گئے، پھر آپ کو تلاش کر کے گرفتار کر کے ابن زیاد لانے کے بعد آپ کو کیا کیا، وہ جو فصیل تھی، یعنی جو آپ کا قلعہ جو تھا اس کے اوپر چڑھ کے وہاں پہ آپ کا سر قلم کر دیا اور آپ کو وہاں پہ ڈھکیل دیا، آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کے جو معصوم بچے تھے وہ معصوم بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، اطلاع کر دیے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سب معاملہ برابر ہے، آپ نکلیے، آپ مکہ سے نکلے۔ آپ جیسے ہی مکہ سے نکلنے کا ارادہ کرے، مکے میں جتنے اجلہ صحابہ تھے تمام کے تمام صحابہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے، تمام کے تمام صحابہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے، جتنے صحابہ تھے، جتنے اجلہ صحابہ تھے پورے کے پورے بولے مت جاؤ، کوفی کے لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہیں، آپ کے والد کو ان لوگوں نے دھوکہ دیا، آپ کے بڑے بھائی کو وہاں پہ زہر دیا گیا، آپ کے ساتھ معاملہ خراب کیا گیا، آپ وہاں پہ مت جائیے، اچھے لوگ نہیں ہیں، وہاں پہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن آپ بولے کہ میں ارادہ کر چکا ہوں، میں ارادہ کر چکا ہوں، اور میں نانا جان کو کیا جواب دوں گا پھر؟ اگر وہ لوگ کل بول دیے کہ ہم بلائے تھے آپ نہیں آئے، بولے تو کیا جواب دوں میں؟ دین کو بچانے کی خاطر، بادشاہ کی خاطر نہیں،
اپنی بادشاہت قائم کرنے کی خاطر نہیں، میں بڑا بننا بول کے نہیں، میں خلیفہ بننا بول کے نہیں، آپ صرف یہ مقصد سے جا رہے ہیں کہ دین میں جو بگاڑ پیدا کر دے رہا، جو غلط کام شروع کر دے رہا یزید، یہ غلط کاموں کو روکنا ہے. جو غلط کام یزید شروع کر دے رہا، ان غلط کاموں کو روکنے کی خاطر مجھ کو جانا ہے. آپ نکل پڑے، آپ آگے بڑھے، کوفے کے قریب پہنچے، آپ کو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ساتھ تھے، بولے کہ ہم جب تک کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے. اسی دوران یہ ابن زیاد کیا حر نامی ایک شخص کو 1000 فوج کا دستہ دے کے بولا کہ امام حسین یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کو واپس جانے نہیں دینا، گھیر کے یہاں پہ لاؤ. حر، یہ آپ کا جو قافلہ ہے 72 نفوس پہ مشتمل آپ کا قافلہ ہے، خواتین آپ کے ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے ساتھ. 6 ماہ کا آپ کا بچہ ہے، علی اصغر، علی اکبر، مسلم بن عقیل رضی اللہ، یعنی آپ کے قرابت دار، آپ کی اپنی اولاد، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، یعنی آپ کے سگے بھتیجے، چچیرے بھتیجے، بھائی، یہ تمام یعنی قرابت دار، اپنے خاندان کے لوگ، قبیلے کے لوگ، یہ قریب کے لوگ آپ کے ساتھ. 72 نفوس. آپ جنگ کے پلان سے نہیں نکلے، جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے. اگر جنگ کا آپ کا ارادہ ہوتا، راستے میں آپ کو قافلے کے لوگ ملے، آپ کو راستے میں قبیلے کے سردار ملے، بولے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم اتنی فوج ہمارے ساتھ ہے، ہم فوج آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ بولے نہیں، میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. وہ حر جو تھا آپ کو گھیر لیا. دوپہر کے وقت میں پہنچا، ظہر کے وقت میں پہنچا، نماز کا وقت ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھا، انہیں بھی نماز پڑھا، انہیں بھی مسلمان ہے، اس کے ساتھ یہ فوج بھی مسلمان ہے. پرابلم کیا ہے بھائی؟ ڈیفرنس کیا ہے؟ ڈیفرنس یہ ہے کہ وہ مال و متاع میں پڑ گئے، دنیا کی محبت میں پڑ گئے، دین کی محبت کو چھوڑ دیے، اہل بیت کی محبت کو چھوڑ دیے. اہل بیت سے محبت کے لیے سرکار نے ارشاد فرمائے اپنے حجۃ الوداع کے موقع پہ، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن شریف ہے، دوسرا میرے اہل بیت ہے. ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا، ان دونوں میں سے کسی کو اگر چھوڑ دو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ یزیدیت اہل بیت کو چھوڑ دی، یزیدیت اہل بیت کو چھوڑ دی، یعنی اہل بیت کی قدر نہیں کری، اسی لیے وہ پلید ہوئے، ختم ہو گئے. عصر کی نماز کا وقت آیا، عصر کی نماز بھی حر جو ہے آپ کے اقتداء میں پڑھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ حکمتاً کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں. ابن زیاد وہاں بیٹھ کے آرڈرز دے رہا، ان کو گرفتار کر کے یہاں پہ لے کے آؤ. کچھ بھی نہیں، ایک ہی بات ہونا، خالی کیا بات ہونا؟ میرے سے بیعت کرنا، ہے نا؟ یزید کے ہاتھ پہ، یزید کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، یزید کے ہاتھ پہ، یزید کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا، یہ ایک ہی بات ہے اس کی، ایک ہی مطالبہ ہے اس کا، اور کچھ دوسری بات سن تو نہیں میں. اب حر جو ہے، سرکار وسلم کی محبت تھی حر کے دل میں، آپ کے آل سے محبت تھی، انہیں جنگ نہیں چاہ رہے حر. بہرحال گھیر کے لائے، لانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں حر بولا ایک کام کرتا ہوں، میں دن کے وقت تو کچھ نہیں کر سکتا، میں رات میں سو جاتا ہوں، میں رات میں سو جاتا ہوں ایسے راستے پہ کہ آپ کو ڈسٹرب نہیں ہونا، آپ اس راستے سے نکل جائیے، آپ کوشش کریں. لیکن صبح میں پھر دیکھیں تو اسی مقام پہ تھے. پوچھے کون سا مقام ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ کربلا کا مقام ہے. ہاں بولے یہی مقام ہے، یہیں پہ ڈیرے ڈال دو. کربلا کا مقام ہے، یہی مقام کی نشاندہی کی گئی تھی، اسی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ میں یہیں پہ میرا معاملہ ہونے والا ہے، یہیں پہ میری شہادت ہونے والی ہے. خیمے گاڑ دیے گئے. اب حر جو ہے پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ جنگ نہیں ہونا، جنگ نہیں ہونا. جب یہ معاملہ چل رہا، ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ حر کا معاملہ ذرا صحیح نہیں دکھ رہا، حر کا معاملہ صحیح نہیں دکھ رہا. فوراً کیا کرا انہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا ابن سعد، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں، اور آپ پہلی تیر چلائے جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے. اتنے بڑے اجلہ صحابی کا بیٹا
خلاف مخالفت. جیسے ہی ابن زیاد کو اطلاع ملی، ابن سعد کو 5000 فوج کا دستہ دے کے بھیجا دیا. کتنوں کو گرفتار کرنے؟ 72 لوگوں کو. کتنے لوگوں کو گرفتار کرنے؟ 72 لوگوں کو. پہلے سے 1000 کا دستہ وہاں پہ موجود ہے، پہلے سے 1000 وہاں پہ ہے، اور 5000 کو فوج کو دے کے بھیج رہا، اور دوسری فوج جمع ہو گئی. ابن سعد انہیں بولا میں کچھ بات ہی نہیں کرتا، میں کچھ بات ہی نہیں کرتا. 7 محرم آ گئی. ابن زیاد بولا دریا کا پانی بند کر دو، دریا کا پانی بند کر دو. ہم اس کو نہیں کرے. دریا کا پانی بند کر دیا گیا. کوشش کرے مشکیزے سے پانی بھر کے لانے کی، مشکیزوں پہ تیر چلائے گئے، مشکیزوں پہ تیر چلائے گئے، اور مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا. پانی نہیں ملنا، پیاسے ہو جانا، پیاسے ہو جانا. یعنی آپ کو ہر قسم سے آزمایا گیا، ہر قسم کی تکلیف آپ کو دی گئی، آپ اس پہ ثابت قدم رہے، آپ اس پہ ثابت قدم رہے. آپ کوشش کرے کہ آپ جتنا ہو سکتا حکمت کو چھوڑے نہیں. اگر آپ کرشمہ کرنا چاہتے، شاعر کہتا ہے کرشمہ کرتا اگر تو جہاں مٹا دیتا، کرشمہ کرتا اگر تو جہاں مٹا دیتا، فقط دکھانی تھی راہ رضا سلام علیک. راہ رضا یعنی اللہ تعالیٰ کیسا راضی رہتا، اللہ تعالیٰ کیسا راضی رہتا. اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں جو قتل ہو جاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ ہے، تم کو اس کی اطلاع نہیں ہے. اور اس جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچاتا ہے، تم سے غافل ہے، تم کو اطلاع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی پہنچا رہا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ زندہ بھی ہے. ہم کو شعور نہیں ہے، ہم کو شعور نہیں ہے. تو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، ان کو شہید مت کہو، مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون. تم کو شعور نہیں ہے، تم کو احساس نہیں ہے، وہ زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں اللہ کے پاس سے، جنت ان کو رزق آتا ہے. آپ تمام چیزیں آپ کو معلوم، حکمت حجت آپ پوری کر رہے ہیں. جتنی آپ کو حجت اختیار کرنی ہے، جتنی آپ نے کوشش کرنی ہے. آپ بولے ٹھیک ہے بھائی میرا معاملہ ہے، میرے یزید کے پاس میرے کو بھیجا دو، میں یزید سے بات کر لیتا ہوں ڈائریکٹ. ابن زیاد بولا نہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. آپ بولے نہیں، میں نہیں کر سکتا. لوگ بولتے اگر اس وقت بیعت کر لیتے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کیا سے لوگوں میں ایک راستہ نکل جاتا. پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی تو ہم پیچھے ہٹ سکتے، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی تو ہم پیچھے ہٹ سکتے. آپ یہ ثابت کرے پریشانی آؤ، مصیبت آؤ، جان پہ آؤ، مال پہ آؤ، اولاد پہ آؤ، آل پہ آؤ، کسی پہ آؤ، دین کی بات آ گئی، ثابت ختم ہو جانا، سب لٹا دینا. کس کا مال ہے؟ اللہ کا مال ہے. کس کی اولاد ہے؟ اللہ کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ دیا. کس کی حیات ہے؟ اللہ کی حیات ہے. جو کچھ اللہ دینے والا ہے، اللہ اگر لینا چاہتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جب ان پہ مصیبت پڑتی ہے صبر کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جو کچھ کہ اللہ کا ہے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے. میرا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی ملک ہے، اللہ کے حوالے کر دینا ہے. 10 محرم آ گئی، 10 محرم جمعہ کا دن، جمعہ کا دن 10 محرم صبح ہوئی. پھر ایک بار حجت پوری کرنے کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پہ سوار ہوئے، نکل کے یزید کی فوج کی طرف مخاطب کرے. ابن زیاد کے ساتھ، ابن سعد کے ساتھ جو فوج تھی سب پوروں کو بولے
فلاں بن فلاں نہیں ہے تم میں، ہے فلاں بن فلاں ہے، کیا تم یہ خط نہیں لکھے میرے کو؟ کیا تم میرے کو نہیں بلائے؟ تمہارے بلانے پہ میں آیا ہوں، تم مجھ کو دھوکہ دیتے ہو۔ وہ لوگ انکار کر دیا، بدل گئے، ہم خط نہیں لکھے بولے۔ کئی لوگوں کے نام، آپ 7 خط تھے، آپ کے تھیلوں میں بھر کے خطوط تھے، اتنے خطوط، آپ ایک ایک کا نام لے کے پکارتے تھے، یہ تم نے خط لکھا تھا، تم نے مجھ کو بلایا تھا، میں کون ہوں، میری نسبت کے بارے میں تم جانتے ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں آپ کے گوشے مبارک پر سواری کیا ہوں، میں آپ کے اوپر بیٹھا کرتا تھا، مجھ کو راضی کرنے کی خاطر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو گودوں میں کھلاتے تھے، میں آل رسول ہوں، تم کو احساس نہیں ہے، میں جانتا ہوں تمہارے دل مخفل ہو چکے ہیں، قفل لگ گیا، لیکن میں حجت تمام کرنا چاہتا ہوں، کل قیامت میں یہ بات نہیں ہونا کہ میں مسلمانوں پہ حملہ کرا، مسلمانوں سے جنگ کرا، میں جتنی حجت تھی میں اپنی حجت پوری کر دیا، یعنی میں جتنا کر سکتا تھا میں نے جتنا سمجھانے کی کوشش کی، میں تمام کی تمام میں نے کوشش کر دی۔ اس کے بعد دو بدو مقابلہ ہوا، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، جنگ جو ہوتی تھی ایک دم آج کل کے جیسے، آج کل جنگ کا سسٹم بدل گیا، پہلے میدان بارڈر پہ جنگ ہوتی تھی، خالی بارڈر پہ بھی جنگ ہونے کے لیے کیا ہوتا، پوری فوج ایک ساتھ نہیں لڑتی تھی، ادھر سے ایک آدمی نکلتا تھا، ادھر سے ایک آدمی نکلتا تھا، 1 to 1 ہوتا تھا، پہلے کیا ہوتا تھا 1 to 1 میں کافروں کے، یزید کے جتنے لوگ تھے پورے ختم ہوئے، کوئی آپ سے ادھر سے کوئی جیت نہیں سکا۔ اب ابن سعد بولا کچھ بھی نہیں، اب تیروں سے کرنا پڑتا، تیر اندازی شروع کرا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اب جنگ شروع ہوئی، دو بدو، آپ جدھر جاتے آپ کے ساتھ کے لوگوں کو ختم کر جاتے، پشتوں کے پشتے لگا دیتے، جتنے آپ کے ساتھی شہید ہوئے تقریباً کے تقریباً تیروں سے شہید ہوئے، یعنی قریب آ کے کوئی نہیں لڑ سکا، قریب آ کے تلوار سے کوئی نہیں لڑ سکا، جو دور سے تیر برسائے، تیر برسا کے آپ کو قتل کیا گیا، تیر برسا کے آپ کو مارا گیا، تیر برسا کے آپ کو مارا گیا، آپ ختم ہوتے گئے، آپ جاتے وہ بچوں کو لاتے خیمے کے پاس رکھتے جاتے، آپ کے ماتھے پہ شکن نہیں، آپ کے آنکھ میں آنسو نہیں، افسوس نہیں، پریشانی نہیں، فقط دکھانی تھی راہ رضا، مولا تو راضی ہے میں راضی ہوں، تو نے مجھ کو دیا، تو مجھ سے واپس چاہتا ہے، میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علی اصغر 6 مہینے کے شیرخوار بیٹے آپ کے گود میں ہیں، آپ کے گود میں ہیں، دشمن کا تیر آیا آپ کے حلقوم پہ لگا، حلق سے خون کا فوارہ ایسا اوپر اچھلا، آپ بولے اے اللہ تو راضی ہے میں راضی ہوں۔ 6 مہینے کا بچہ آپ کا، 6 مہینے کے چھوٹے بچے کے حلق پہ تیر جلایا گیا، آپ اللہ کی رضا میں راضی رہے، یہ نہیں بولے اللہ سے اے اللہ میرا 6 مہینے کا بچہ اس کو تو بچا لینا تھا، نہیں، تیری ملک ہے، لہو اچھالا جو فلک والے کو دکھلانے، لہو اچھالا جو فلک والے کو دکھلانے، ندا یہ آئی کہ پاس آپ سلام علیک۔ علی اصغر شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، علی اصغر شہید ہوئے، جتنے آپ کے ساتھ تھے، علی بن حسن شہید ہوئے، آپ کے ساتھ جتنے تھے پورے شہید ہوئے۔ اب آپ کا میدان میں جانے کا وقت آیا، ذوالفقار آپ کے پاس ہے، آپ جدھر گئے کوئی آپ پہ ہاتھ اٹھانا نہیں چاہ رہا، کوئی یہ نہیں چاہ رہا کہ بھئی آپ پہ قتل کرنے کا الزام مجھ پہ آئے، آپ کے قتل کا الزام مجھ پہ آئے، کوئی نہیں چاہتا تھا، اور کوئی آپ سے مقابلہ نہیں کر سک رہا، آپ جدھر جا رہے ہیں صفیں کٹ جا رہے ہیں، پیچھے ہو جا رہے ہیں، پھر وہی حربہ اختیار کیا گیا، یعنی تیروں کا۔ آپ کے خالی چہرے انور پہ 72 زخموں کے نشان کہتے ہیں، شمر ملعون آپ کو نیچے گرا دیا، گرا کے آپ کے گردن پہ چاقو چلانے کی کوشش کر رہا، تلوار چلانے کی کوشش کر رہا، کہاں سے چلتی؟ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو کہاں تلوار چلانے کی کوشش کر رہا، یہ وہ گردن ہے جس کو سرکار نے بوسہ دیا،
یہاں گردن نہیں چل سکتی. کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. کیا وقت ہے؟ جمعہ کا وقت ہے. ملعون تو دیکھتا ہے کہ آج تمام کے تمام ممبروں پہ میرے رسول کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے اور تو میرے ان کے نواسے کے اوپر تو بیٹھ کے گردن کاٹنے کی بات کر رہا. جمعہ کے وقت میں، جمعہ کے دن میں تمام مسجدوں میں میرے نبی کا خطبہ پڑھا جا رہا، میرے نانا کا خطبہ پڑھا جا رہا، ان کے نواسے پہ تو تلوار چلا رہا. نماز پڑھنے کی مجھ کو اجازت دے. آپ اٹھے وضو کیے خون سے، نماز پڑھے، سجدے میں جب گئے وہ پیچھے سے تلوار چلایا، آپ کے سر کو تن سے جدا کیا. مقابلہ نہیں کر سکا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے آپ سے. آپ کی شہادت کیسا ہوئی؟ آپ نماز میں شہید کیے گئے. آپ کے سر انور کو، سر مبارک کو نیزے پہ رکھا گیا. یہ جو علم اٹھاتے نا، اس لیے نہیں اٹھانا بولتے، اس کی شباہت ہے. بہت سارے لوگ بولتے ارے اس پہ اہل بیت کے نام لکھے ہوئے رہتے، ادب کا مقام اچھا ہے. شبیہ کس کی ہے؟ سرکار کیا فرمائے؟ شباہت اختیار مت کرو غیر قوم کی. وہ شباہت اختیار کریں گے ہم یزیدیوں میں شمار ہو جائیں گے. علم، علم کس کی علامت ہے؟ وہ علم نیزے پہ سرکار جو مطلب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لے کے نکلے. ابن زیاد، طویل واقعہ ہے آپ کا. جب پہنچے یزید کے پاس، ابن زیاد یہ سمجھا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، میرا مقام مرتبہ مل جائے گا. یزید اس کو بھی ابن زیاد نے جو جنگ میں شریک تھے سب کے سب ملعون ہوئے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کا جب درس ہوتا تو ایک شخص بھی آتا تھا، اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی تھی کوئی برداشت نہیں کر سکتے تھے. اب مگر اب بولنا کیسا، آداب کے خلاف بھی تھا، آداب کے خلاف بھی تھا. ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پوچھے کہ کیا ہے یہ معاملہ؟ تو انہیں بولا، شرمندہ ہو کے بولا کہ دریائے فرات پہ جب پانی روکا گیا تھا تو روکنے والی جو فوج تھی وہ فوج میں میں بھی شامل تھا، وہ فوج میں میں بھی شامل تھا. یعنی پانی نہیں لے جانا بلکہ کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، خالی ایک فوجی آفیسر نہیں تھا، ایک فوجی تھا. وہ فوجی بھی اللہ تعالیٰ ایسا کہتے اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی تھی کہ اس کے قریب نہیں ٹھہر سکتا تھا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بولے میرے پاس تو بھی نہیں آنا، تو بھی میرے پاس نہیں آنا. کیوں نہیں آنا؟ کس کے ساتھ معاملہ کرا؟ تو جنگ شروع ہونے سے پہلے حر جو میں بات کر رہا تھا 1000 فوج کا دستہ تھا، حر کشمکش میں تھا. اگر میں فوج کے ساتھ رہا تو میرے کو مقام ملتا، جاہو جلال ملتا، لیکن امام حسین کے ساتھ ملا آخرت ملتی. آخری لمحے میں اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیے، فوراً بھاگ کے آیا. امام حسین نے قدموں میں گر کے بولا کیا توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ اس کا سوال کیا تھا کہ کیا توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ میں بہت آپ کے اوپر ظلم و ستم کرا، میں آپ کو گھیر کے یہاں پہ لایا، میں آپ کو گھیر کے یہاں پہ لایا، میری بڑی غلطی ہے، میں اس کا خمیازہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کیا توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بولے ہاں بالکل. حر آپ کی طرف سے جنگ کر کے شہید ہوئے. پھر آپ بولے تو آزاد ہے دنیا سے بھی آخرت سے، یعنی دنیا کی لذتوں سے گناہوں سے تو پاک ہو گیا، آزاد ہو گیا، آخرت تیرے لیے بن گئی. لمحوں میں فیصلہ کرنا رہتا دین کا دنیا کا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. یعنی فجور اور اچھی بات ایک ساتھ قلب پہ اترتی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں ہمارے قلب پہ فجور اور تقوی، اچھی بات اور خراب بات. قد افلح من زکاہا، یعنی جو اچھی بات کو چن لیا وہ کامیاب ہوا، فلاح پا گیا. لمحے میں فیصلہ کرنا رہتا، لمحے میں فیصلہ کرنا رہتا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ کرے. آپ شاہی پہلوان تھے، ٹائم بہت ہو جا رہا، آپ شاہی پہلوان تھے. کیسا آل رسول سے آپ محبت کرتے تھے،
اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے، اہل بیت سے کیسی آپ محبت کرتے تھے، آل رسول سے کیسی آپ کی محبت تھی. آپ شاہی پہلوان، مقابلے کا اعلان ہوا، مقابلے کا اعلان ہوا، اعلان ہونے کے بعد ایک شخص دبلا پتلا، ایک صاحب دبلے پتلے صاحب آ کے دعویٰ کرے میں آپ سے جنگ کرتا ہوں. دبلے پتلے صاحب ہیں، بالکل کوئی دیکھ کے بولا ہی نہیں انہوں کیا جنگ کر سکتے میرے ساتھ. وہ صاحب بولے نہیں میں آپ سے جنگ کرتا ہوں، مقابلہ کرتا ہوں. جنید بغدادی بولے کہ میں شاہی پہلوان ہوں، بادام پستے کھا کے کیسا تیار ہوں، میرے کو دیکھو تمہاری کیا حالت ہے. آپ فرمائے نہیں میں آپ سے جنگ مطلب مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، بادشاہ کو معلوم ہوا کہ بھائی کوئی تو نہیں، ایک تو ملا جو مقابلہ کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہے، مقابلہ ارینج کرے. مقابلہ ارینج کر کے دونوں آمنے سامنے ہوئے. آمنے سامنے ہونے کے بعد وہ جو صاحب تھے، وہ صاحب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آئے، کان میں بولے کہ میں سید ہوں، میں سید ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کا مجھ کو انتظام کرنا ہے. میں سید ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، یعنی سید زادیاں ہیں، سرکار کی آل سے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وہی لمحے میں فیصلہ کرنا تھا. آپ وہ جو صاحب تھے، صاحب کو پچھاڑنا جنید بغدادی کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن آپ لمحے میں فیصلہ کرے مجھ کو آخرت چاہیے دنیا چاہیے. آپ بولے کہ نہیں مجھ کو آخرت چاہیے. وہ جو صاحب تھے وہ صاحب کیا کرے، جنید بغدادی کو پچھاڑ دیے. بادشاہ پریشان ہو گیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پھر ایک بار مقابلہ. اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارادہ کر لیے ہارنے کا. 3 بار مقابلہ ہوا، تینوں بار آپ ہار گئے. بادشاہ اپنی بے عزتی محسوس کرا، بھائی میرا پہلوان ہار گیا، بولے تو تکلیف کی بات ہے، غصے کی بات ہے نا. بادشاہ ایک دم جلال میں آ گیا. جلال میں آ کے کیا بولا، دروازے پہ آپ کو بٹھا دیا. بولا جتنے لوگ باہر جائیں گے آپ پہ تھوک کے جانا، میری بے عزتی کر رہی ہے. آپ اتنی بے عزتی برداشت کرے، اتنے لوگوں کی بے عزتی برداشت کرے. کس کی خاطر برداشت کرے؟ آل رسول کی خاطر برداشت کرے، سید کو خوش کرنے کی خاطر برداشت کرے، ان کی ضرورت کو پوری کرنے کی خاطر اتنی اپنی دنیا کی بے عزتی برداشت کرے. اللہ تعالیٰ خالی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ خالی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا، آج بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا تم 1 نیکی لاؤ میں تم کو 10 دوں گا، اور اللہ اگر چاہے تو 1 نیکی کا 70 گنا دے سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے 700 گنا دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اگر چاہوں تو یضاعف اللہ، جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہوں. 10 بول کے پکڑ کے مت بیٹھو، 10 تو دیتا ہوں 10 گنا تو میں دینے والا ہوں پکا. میں اگر چاہوں تو 700 گنا دے دوں، میں اگر چاہوں جتنا چاہے اتنا دے دوں. میری ملک ہے. کس کو؟ جو آل رسول سے محبت رکھا، جو آل رسول سے محبت رکھا. آل رسول کا کام تھا آل رسول کر چلے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بدل ہے. کس کا بدل ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل ہے. کیوں؟ جو اللہ کے جتنا قریب ہے وہ اتنا آزمایا گیا. جو انبیاء تھے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ آزمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمانا چاہا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خون نہیں دیکھ سکتا تھا اللہ تعالیٰ. اگر آپ کا خون زمین پہ گرتا قیامت برپا ہو جاتی. اللہ تعالیٰ بولا ایسا حبیب آپ کے دونوں نماز سے آپ کے بدلے مجھ کو چاہیے. آپ راضی ہوئے. اپنے نواسوں کو بھی بچپن میں بول دیے، اپنے نواسوں کو بھی بچپن میں آپ بول دیے تمہاری شہادت ہونے والی ہے. ام سلمہ شاید امہات المومنین، وہ جو شیشی مٹی دیے تھے، دیکھے فوراً مٹی لال ہو گئی، بولے میرا حسین شہید کر دیا. یزید اس کے لیے جنگ ہوئی، صرف دین کی خاطر جنگ ہوئی. دین میں بگاڑ نہیں آنا بلکہ جنگ ہوئی. دین میں بگاڑ پیدا نہیں ہونا بلکہ جنگ ہوئی. دین کے استقامت کے لیے جنگ ہوئی، بادشاہت کے لیے جنگ نہیں ہوئی.
ایک بات ذہن نشین کر لینا، آج کل خاص طور پہ نوجوان آپ لوگوں کے لیے، لوگ آ کے گمراہ کرنے کی ہم کو فکر کر رہے ہیں، ہم کو گمراہ کرنے کی فکر کر رہے ہیں. کیا بول کے گمراہ کرنے کی فکر کر رہے ہیں؟ ایک مقابلے کی بادشاہ کی جنگ تھی، شہزادوں کی جنگ تھی. وہ آپ تو شہزادے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کیسا شہزادہ بنتا؟ بادشاہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کی آل سے آپ کو شہزادے ہیں، انہیں کہے گا شہزادہ. اور اگر جنگ کرنے کی بات ہوتی آپ فوج کو لے کے جاتے، ہزاروں جانثار آپ کے ساتھ تھے چلنے کے لیے، لاکھوں جانثار آپ کے ساتھ جان قربان کرنے کے لیے، آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے. آپ کا کوئی معاملہ جنگ کا تھا ہی نہیں. آپ صرف یہ بولنا چاہ رہے تھے یزید غلط ہے، اور غلط کے ہاتھ پہ میں بیعت نہیں کر سکتا، یزید کے ہاتھ پہ میں بیعت نہیں کر سکتا. سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیے، سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیے لیکن یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہیں دیے. حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین. سچ تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ حسین کے ساتھ ہے. دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دشت یزید، حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین. تو یہ یوم شہادت جو ہے، یوم عاشورہ کا دن جو ہے، یوم عاشورہ جو مشہور ہوا وہ بھی شہادت حسین سے مشہور ہوا. اس سے پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ عاشورہ کی کیا فضیلت ہے. عاشورہ کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے. اور یوم عاشورہ کے دن ہم کیا کرنا؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو توسیع طعام کا انتظام کرنا. کھانا کھلا سکتے کھانا کھلانا، شربت پلا سکتے شربت پلانا، پانی پلا سکتے پانی پلانا، لیکن روڈوں پہ گندگی نہیں کرنا، روڈوں پہ گندگی نہیں کرنا، صفائی کا خیال رکھنا، پاکی کا خیال رکھنا، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا، رستے بند کر کے روڈاں بلاک کر کے کام نہیں کرنا. ہم ایصال ثواب کا کام کرنا، نقصان پہنچانے والے کام نہیں کرنا. سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تمہارا پڑوسی تم سے ناراض ہے تو تم مومن نہیں ہے. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا پڑوسی تم سے ناراض ہے. ہم راستہ بلاک کر دیا، اس کو جانا ہے تو انہیں خوش رہتا ہم سے. تکلیف مت دو لوگوں کو، دین کی خاطر خاص طور پہ اس سے بچنا. تو یوم عاشورہ جو ہے، یہ شہادت حسین جو ہے، اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اب صرف دین کو بچانے کی خاطر اپنے آپ کو شہید کر دیے. آپ کو پتا تھا، اس کے بعد بھی آپ کربلا میں پہنچے. پوچھے یہ کون سا مقام ہے؟ یہ کربلا، ہاں یہی میرا مقام ہے، یہی اپنے خیمے گار دو مجھے. نہ آپ کو پتا تھا، ہر چیز آپ کو معلوم تھی، اس کے بعد بھی آپ مقابلے کے لیے گئے. یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، خاص بات ہے اس شہادت کی. دوسرے لوگوں کو آپ کی شہادت بھی سید الشہداء کہتے ہیں امام حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. اپنے اپنے سب مقامات ہیں، لیکن یہ جو شہادت کا واقعہ ہے یہ بالکل علیحدہ واقعہ ہے. اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، نہ قیامت تک کوئی اس کا کمپیریزن ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے. ہم دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اہل بیت کی محبت پیدا فرما، اہل بیت کا احترام کرنے کو توفیق عطا فرما، اہل بیت کی خدمت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. ہم اپنی حیثیت سے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش کرتے معاف فرما، سیدھے راستے پہ چلا یا الہی گناہوں سے محفوظ رکھ. ہم کو ہمارے شیخ کو تو عالم مظلوم تاج، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.